إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قرآن مقدس میں زیادہ تذکرہ کیوں ہوا؟ اس کی دو وجہ میں گزشتہ دو خطبوں میں بیان کر چکا ہوں۔ تیسری وجہ اللہ نے توفیق دی تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ان کی تبلیغ کا انداز اور ان کی دعوت کا رنگ باقی انبیاء کی دعوت سے آپ کو
نرالا اور امتیازی نظر آئے گا۔ اس حقیقت میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ تمام انبیاء کی جو دعوت ہے وہ دو نقطوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف انہوں نے بلایا، اللہ کی خالص عبادت کی دعوت دی، اور شرک کی انہوں نے پرزور مذمت کی۔ تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہی، اساس یہی۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے اِلَّا نُوحِی إِلَیْہِ، ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ اس آیت سے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس آیت نے ثابت کیا کہ الہ کا معنی معبود ہے، تبھی تو کہا لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف ہو۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ الہ کا معنی حاکم بھی، لا الہ الا اللہ لا حاکم الا، کہ دھرتی پر حکومت اور حکم چلے گا تو وہ صرف کس کا؟ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، حکم کرنے والا حاکم وہی ہے، نظام اسی کا چلنا ہے۔ اگر زمین اس کی ہے نا تو پھر اس زمین پہ جو نظام چلے گا تو وہ نظام بھی اسی کا چلے گا، اور وہی نظام بالکل انسانیت کی فطرت کے مطابق۔ آپ 50 سزائیں دیں ڈاکوؤں کو، جو قرآن کہتا ہے،
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کون ڈاکہ مارتا ہے۔ آپ صرف 50 سزائیں دیں چوروں کو، جو سزا قرآن کہتا ہے، پھر دیکھو چوری کے دروازے کیسے بند۔ آپ 50 سزائیں دیں زانیوں کو، پھر دیکھیں معاشرے میں زنا کا دروازہ کیسے بند۔ لیکن لوگ ان سزاؤں کو ظالمانہ کہتے ہیں۔ ہاتھ کاٹ دیا، یہ بڑی ظالمانہ سزا ہے۔ اور جس بندے نے ساری زندگی خون پسینے کی کمائی سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے کچھ سامان بنایا تھا، جو شخص راتوں رات وہ سامان چوری کر کے لے جا رہا ہے، تو یہ بڑی رحم دلی ہے، یہ اچھا فعل ہے اس کا، اس پر ترس آنا چاہیے آپ۔ تو جو سزائیں شریعت نے مقرر کی ہیں، زانیوں کی سزا سورۃ نور میں مقرر کی، تو وہاں فرمایا تمہیں ترس بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، کوئی سفارش نہ کرو، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے کوڑے مارنے ہیں نا، وہ کوڑے مارنے میں نرمی نہ کرے۔ اور وہی اللہ نے ساتھ کہا کہ اس سزا کے منظر کو مومنوں کی ایک جماعت اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی صحیح، یعنی وہ سزائیں چھپ کے نہیں ہوں گی، کھلے میدان میں، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ حاکم اللہ ہی ہے، لا حاکم الا اللہ۔ حکومت اور نظام جو زمین پہ چلنا چاہیے وہ وہی چلنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے، جو رب کہتا ہے اور رب کا نبی کہتا ہے۔ نظام وہی چلنا چاہیے جس میں انصاف ہو، جس میں عدل ہو، جس میں سفارش کرنے والے کو میرا نبی یہ فرمائے اسامہ تو اس سے مجھے بہت پیار ہے، محبت ہے، تو زید کا بیٹا ہے، لیکن جس فاطمہ نامی عورت کی تو سفارش کر رہا ہے نا کہ چوری کے معاملے میں اس کے ہاتھ نہ کاٹو، یہ پوری برادری اور خاندان بدنام ہو جائے گا، آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو یہ فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ جسے میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اگر بالفرض والمحال وہ بھی چوری کرتی نا، لقطعت یدہا، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتی۔ یہ سمجھو گا، یہاں ہیروئن کا کاروبار کرنے والے اور پورے معاشرے میں نشے کی وبا کو پھیلانے والے وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اسے پورے پروٹوکول سے لایا، گاڑیوں میں پروٹوکول سے، اور اس کے مقابلے میں دفعہ 144 کیا ہے وہ دفعہ، کتنی سزا ہے اس کی، معمولی سی سزا ہے۔ یا کسی ریڑھی باندھ کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے تو وہاں جب ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہے تو کہتے ہیں قانون ہے جی۔ اسی کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھیں کہ ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزائیں نہیں دیا کرتے تھے، اور کمزور لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزائیں دیا کرتے تھے۔ بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو آج ہمارے معاشرے میں یہ موجود نہیں، یہی بات موجود نہیں۔ بڑے لوگوں کی ضمانتیں ہوں تو رات 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں،
جیلوں کے اندر جا کے بھی مجسٹریٹ ضمانت لے لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی غریب مسکین ریڑی بان، کوئی کھوکھے والا جس کی کوئی سفارش نہیں، رشوت نہیں، اس کے سامنے قانون کی کاپیاں کھل جاتی ہیں۔ قانون ہے جی، دستور ہے جی، اس کے مطابق ہی سب کچھ ہونا ہے۔ نظام وہی ہونا چاہیے دھرتی پر جو اللہ نے مقرر کیا، وہ منصفانہ ہے، وہ عادلانہ ہے، اس سے غریبوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امن ہی امن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینے کے ارد گرد پہرا دیتے ہیں، اور ہمارے حکمران پہروں میں رہتے ہیں۔ ان کی پاسداری پولیس کرتی ہے، ایجنسیاں کرتی ہیں، فوج، رینجر، ان کی آگے گاڑیاں پیچھے گاڑیاں، اور وہ خود پہرا دیتے ہیں۔ رات کو خیموں میں پہنچتے ہیں، دیہاتوں میں پہنچتے ہیں۔ ایران کا سفیر آیا، ایران کا، اور آ کے پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، امیر المومنین ہوتا ہے۔ تو اس کا کوئی دفتر، آفس، کوئی محل؟ انہوں نے کہا کوئی محل نہیں، مسجد نبوی میں چلا جا، وہاں مل جائیں گے۔ عدالت بھی وہیں لگتی ہے، وفود سے ملاقات بھی وہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہاں پہنچا، نہیں پایا، کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا ادھر باہر نکل کے گئے۔ اس نے کہا باہر نکل کے گئے؟ کوئی 7 اونٹوں کی قطار، کوئی ہاتھیوں، گھوڑے، کوئی آگے پیچھے پروٹوکول ہو، ہٹو بچو، کچھ نہیں، یہ نکل گئے۔ یہ پیچھے باہر نکلا، اس نے دیکھا درخت کے سائے کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے، اینٹ کا سرہانہ بنا کے۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا واقعی تجھے باہر کھلے میدان میں درخت کے سائے کے نیچے بھی نیند آ جاتی ہے کہ تم اپنے پبلک کے ساتھ انصاف کرتا ہوگا، عدل کرتا ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں کو پہروں میں بھی نیند نہیں آتی، پہرا دیتے ہیں ساری رات۔ امیر المومنین، ایک عورت گزری، اس کی باگ پہ ہاتھ رکھا، کون ہو؟ اس نے کہا میری باگ چھوڑ، یا آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، یا تو ہی امیر المومنین ہے۔ کہ کیوں؟ کہ امیر المومنین فاروق اعظم کی حکومت میں کسی کی جرات ہو کسی عورت کا راستہ روکے؟ میرا راستہ آج روکا گیا ہے تو میں نے سمجھا ہے فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا، یا روکنے والا خود امیر المومنین۔ عدل ہے، انصاف ہے، لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، حکمران پہرے داری کرتے ہیں۔ جو عورتیں گھروں میں بکریوں کا دودھ نہیں دو سکتی، حکمران خود جا کے ان کے گھروں میں بکریوں کا دودھ دو کے دے دیا کرتا ہے۔ بس یہ مثالیں ہی ہیں، لیکن اتنی بات تو ہے کہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت اور حاکم وہ صرف کون ہے؟ سپر طاقت اللہ کی ہے، اللہ۔ ہماری پارلیمنٹ کا بھی یہی قانون، اگرچہ ہماری پارلیمنٹ اور جمہوریت یہ ہے کہ جہاں ووٹ زیادہ ہو جائیں وہ بل پاس ہو جائے، لیکن اس کی پہلی شک یہ ہے کہ ملک پاکستان کا کوئی قانون قرآن و حدیث کے خلاف ہو نہیں۔ یہ آئین کی پہلی شک میں لکھا گیا، ہر قانون جو بنے گا وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو نہیں۔ تو حاکم میں نہ بھی ہے الہ کا، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن قرآن جس طرف جا رہا ہے، جی میں نے آیت پڑھی ہے ابھی میرے ذہن میں بس آ گیا کہ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو آگے کیا کہا، فاعبدون، بس عبادت کرو تو صرف ہو میری عبادت کرو۔ اس انداز سے معلوم ہوا کہ قرآن الہ کا معنی معبود کرتا ہے،
الہ وہ ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے۔ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت یہی، انہی دو نقطوں پہ دعوت چلتی ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا اور شرک سے روکنا، شرک کی مذمت کرنا، شرک کی تردید کرنا۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے، لیکن اس دعوت میں جو انداز حضرت ابراہیم کا ہے نا، وہ سارے انبیاء سے نرالا انداز۔ میں آگے اس کو ذکر کرتا ہوں، اگر وقت بچ گیا آج تو میں ذکر کروں۔ انہوں نے دعوت توحید کے رستے میں مشکلات بھی بڑی اٹھائی، دکھ بھی بڑے چیز۔ سب سے پہلے باپ نے گھر سے نکالا، میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، نہ آپ گہرائی میں اتر رہے ہیں نہ میں گہرائی میں جا کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے ذرا گہرائی میں تو اتریے یار۔ آج اگر ایک نوجوان شرک کا راستہ چھوڑ کے توحید کا راستہ اپناتا ہے اور اس کا والد کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، تجھ جیسے بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس بیٹے کو پتہ ہے کہ باپ نکال رہا ہے، لیکن اتھے معاویہ مسجد بھی ہے، جامعہ ضیاء العلوم بھی ہے، اشاعت التوحید و سنہ بھی ہے، اس جماعت اس مسلک کے ماننے والے لوگ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، مجھے تو وہ ہتھیلی پہ اٹھا لیں گے، میری پڑھائی، میری تعلیم، میرا کھانا، میرا پینا، میری رہائش، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود ماں اور باپ کا گھر چھوڑنا آسان ہے؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار۔ اور وہاں کیا معاملہ ہے؟ وقت کے حکمران مشرک، پارلیمنٹ کے ارکان مشرک، باپ مشرک، ماں مشرک، برادری مشرک، کنبہ، قبیلہ، پڑوسی، دوست، سارا شہر بت پرست ہے اور اکیلا ہے ابراہیم۔ کوئی نہیں ہے باہر کسی جگہ پہ کوئی پناہ دینے والا۔ اس کو باپ کہتا ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، مجھے تجھ جیسا بیٹا نہیں چاہیے، نکل جاؤ میری گھر سے۔ قرآن سورت مریم میں بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا بابا سبقت لسانی ہو گئی ہے، آخنا کچھ اور چاہتا تھا، نکل کچھ اور گیا، آئندہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ جانے دے، کہاں جاؤں گا، رات کہاں بسر کروں گا، کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، چھت کہاں سے میسر ہوگی، نہیں سوچا، فوراً جواب دیا سلام علیکہ۔ یہ سلام متارکت ہے، وداعی سلام، وداعی، میرا آخری سلام قبول کر۔ گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے۔ گھر کیا ہے؟ میں کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، دعوت توحید میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ کا پیغمبر باہر نکل کے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعوت توحید میں مصائب سے بھری، پھر آگ میں ڈال دیا۔ لوگ منتیں مانتے تھے، منتیں، میرا فلاں کام ہو گیا 10 من لکڑیاں دیواں گا۔ جو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے کوئی 4 دیواری بنائی گئی، وہاں لکڑیاں روشن کی گئیں، آگ جلائی گئی، اس میں ڈالنا ہے ابراہیم کو، اکیلا ہے، اکیلا۔ میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں، لیکن پھر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے توحید والا وہ گلشن جو ہمارے سینوں میں لگا ہوا ہے،
وہ تر و تازہ ہو۔ لوگ تو کہتے ہوں گے بھئی ایک بات بار بار بیان کریں، اور اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن جہاں اپنی الوہیت کی اللہ دلیلیں دیتا ہے تو ہر جگہ پہ اللہ ایک سی دلیلیں دیتا چلا پڑھتے جائیں۔ کیا میں نے زمین نہیں بنائی، میں نے آسمان نہیں بنایا، بادلوں کا لانے والا میں نہیں، انزل من السماء ماء، پانی کا اتارنے والا میں ہوں، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس پانی کے ذریعے تمہیں مختلف پھل بطور روزی رزق دینے والا میں ہوں، سمندروں کو ملا کے چلانے والا میں ہوں، سورج اور چاند کو ایک پٹڑی پہ میں نے چلایا ہے، یہ کواکب سے آسمان کو زینت میں نے بخشی ہے۔ یہی دلیل اللہ ہواؤں و تصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، کشتیوں کو دیکھو، وہ پانی کا سینہ چیر کر کس طرح رواں دواں ہو۔ اللہ بھی عقلی دلائل جب دیتا ہے ایک جیسے دلائل، کتنی مرتبہ سورت رحمان میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، آگ کا الاؤ آسمان سے باتیں کر رہا، جتنے لیڈر ہیں، صنادید ہیں، چودھری ہیں، وہ ارد گرد بیٹھے ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم کے ساتھ بنتا کیا ہے، یہ کیسے جلے گا اور راکھ ہو جائے گا، انہیں چکھے میں ڈال دیا گیا ہے، سامنے آ گئے، بس چند لمحوں کا فرق ہے، رب نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا۔ تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، وہ دیکھو میرے بندے کو میری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار دیکھ رہے۔ جبریل نے کہا مولا اس کی مدد کرنا، تیری توحید کے لیے آگ میں جل جائے گا، اس کی مدد کر۔ اللہ نے فرمایا تو جا اور جا کے ابراہیم سے پوچھ، یہ فرشتہ ہے بارش برسانے کی ڈیوٹی ہے اس کی، اس نو بھی نال لے جا، یہ آندھی چلانے والا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی ہے، اس نو بھی نال لے جا، جا کے آفر کرو۔ این اس موقع پہ جبریل پہنچ گئے، میں نے کہا نا ذرا تصور کریں، یہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، سارے لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں، این اس موقع پہ مدد آ گئی۔ ابراہیم حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو تو بول، آندھی چلا دیں، انگارے اڑا کے دشمنوں کے گھروں تک پہنچاؤں، بارش برسا دیں، آگ کو راکھ بنا دیں۔ کون آدمی ہے جو اس وقت انکار کرے؟ کون ہوگا؟ لیکن یہ ابراہیم ہے نا۔ جبریل کہتا ہے حل لک من حاجت، جو حضرت ابراہیم نے جواب دیا اس کو میں نے خطیبانہ انداز میں بیان کیا، آپ نے میرے انداز کو بھی دیکھنا ہے، میرے لفظوں کو بھی دیکھنا ہے، پسند آئے تو داد بھی دینی ہے۔ جبریل کہتے ہیں حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو تو بول۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جبریل یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، تم ہی تو نکل جا۔ حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں، حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں، تو پھر بولو نا۔ تو
کہتے ہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دلوں کے راز بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آخری الفاظ تھے وہاں جبریل کے سامنے وہ تھے حسبی اللہ۔ حسبی اللہ کا معنی ہے ان دی کی جرت ہے میں پھونک مار کے سوا کر چھڑا گا، یہی میں نے چپ تین کر گیا جو یہی ہو مانا، یہی میں ابراہیم ہوں، خلیل اللہ ہوں، جد الانبیاء ہوں، مجھ میں قوت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، روحانی طاقت ہے، روحانی اے روحانی طاقت کدائی نہیں کھلونیاں پئیاں، ہم میں روحانی طاقت ہے، روحانی طاقت استعمال کرو اور فلاں کی خلافت چھین لو، خلافت واپس لے لو۔ یہ خلافتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ پیری مریدی کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ یہ تم نے بنایا سارے، بیعت کرنی ہے جی، پیر صاحب ہیں جی، یہ مرید ہیں جی، یہ خلافت اس کو ملے گی، خلافت اس کو ملے گی۔ ایک پیر صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ خلافت اس طرح بانٹتے تھے جس طرح ریڑھی پہ گڈیریاں بانٹی جاتی، اس کو بھی خلافت، اس کو بھی خلافت، اس کو بھی خلافت۔ یہ پیری مریدی کا کیا تصور ہے جی؟ کوئی تصور نہیں۔ مرشد، اور مرشد ایک ہی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، بس مرشد وہی ہے۔ مرشد نبی پاک ہیں جنہوں نے قرآن کا راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا۔ لگے رہو جاہل لوگ، تھوڑی قسمت۔ آپ تو فیس بک پہ بھی لوگ اور بچے چڑھا رہے ہیں پوسٹیں کہ مرید پیروں کو دے 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 کے سائیکل تے آ گیا تے پیر صاحب لینڈ کروزر تے ٹر گئے۔ دے کون رہا ہے؟ تے مشکل کشا کون؟ واہ، پیران دی مشکل کشائی مرید کر رہے، کپڑے یہ لے کے دے رہے ہیں، آٹا یہ، گندم یہ، گاڑیاں یہ، پیسے یہ، رقم یہ، تے مشکل کشا کون ہے؟ وہ مشکل کشا بنے ہوئے۔ جاہل لوگوں کا علاج یہی، جہالت سے اللہ آپ کو نکال کے باہر لائے۔ اس میں کیا ضرورت ہے کہ کسی کی بیعت آپ نے کرنی ہے یا کسی سے آپ نے نسبت تعلق قائم کرنا ہے؟ میں بتاتا ہوں نسبت قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، کوئی نہیں بتائے گا، آپ کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اس میں وہ جو معروف پیری مریدی ہے اس کا کلا کما ہوتا ہے۔ نسبت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کسی نیک بندے سے اپنی نسبت قائم کر لیں، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، متقی ہو، کس لیے کہ میرے دنیا کے معاملات میں اور میرے دین کے معاملات میں جب مجھے کوئی پریشانی آئے گی، یہ عالم بھی ہے، نیک بھی ہے، میں اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھوں گا، یہ شریعت کے مطابق میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے پیری، نسبت قائم کر لیں کسی آدمی سے، لیکن دیکھ بھال کے کریں، عالم اس کی نظر قرآن پہ ہو، حدیث پہ ہو، فقہ پہ ہو۔ آپ کی کوئی پریشانی ہو رشتوں کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، کسی مقدمے کے معاملے میں، آپ اس کے سامنے رکھیں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، کوئی طریقہ بتائیے، وہ آپ کو طریقہ بتائے تاکہ آپ اس پریشانی سے باہر نکالیں۔ بس اتنی سی بات ہے، اسی کو کہتے ہیں بیعت کرنا، اسی کا نام ہے پیری مریدی، اس کے علاوہ کچھ نکل آئیے۔
ایک پیر صاحب کی ویڈیو آج کل فیس بک پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، لوگ چڑھا رہے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، موافق بھی مخالف بھی۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ اور لوگوں، جب مرید مرتا ہے نا، کوئی ذہن میں آیا کہ کون نہیں آیا؟ کسی نے سن رکھی ہے؟ نہیں سنی تو سنو۔ پیر صاحب خطاب کر رہے، جب مرید مرتا ہے نا اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا، اور منکر نکیر آتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں من ربک، تو جواب وہ مرید نہیں دیتا، اس کی جگہ پہ آ کے اس کا پیر جواب دیتا ہے۔ جاہلاؤ تہاڈا علاج ہے یہ۔ پیر صاحب کے آگے بیٹھے ہوں گے پروفیسر بھی، کوئی وکیل صاحب بھی، کوئی سکول کے ٹیچر بھی، کوئی کالج کے اسٹوڈنٹ اور طالب علم بھی، کوئی پڑھے لکھے تاجر بھی بیٹھے ہوں گے آگے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، واہ۔ جواب مردہ نہیں دیتا، ہاں کون دیتا ہے؟ اس کی جگہ پہ پیر دیتا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں پیراں نال بنا کے رکھو، پیراں دا احترام کرو، پیراں دا ادب کرو، انہاں قبر ہی تہاڈا کام آنا، تہاڈے کام آنا۔ پوچھتے اس سے، اور وہ جواب کون دے رہا آگے سے؟ پیر۔ تو آگے کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، جس مرید کے سوالوں کا جواب پیر دے اس کے بخشے جانے میں بھی کوئی شک ہے؟ واہ۔ کرتوت کس نے کیے تھے؟ گناہ کس نے کیے تھے؟ جواب کون دے رہا ہے؟ اس کے جواب دینے سے وہ بخش۔ اسی پہ لوگ خوش ہیں کہ کرنا کرانا کچھ نہ پوے، اور ہماری کیا ہو جائے؟ بخشش ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، اس نسبت سے بخشش ہو جائے۔ ہم فلاں گدی کے مرید ہیں، ہم فلاں گدی کے مرید ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ حضرت جی کاش آپ نے آمنہ کے لال کا وہ ارشاد پڑھا ہوتا جو بخاری میں ہے، بخاری میں، اور میرے نبی نے کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ اس لخت جگر کو، کہ جب وہ گھر میں آتی ہے تو میرا نبی اٹھ کے اس کا استقبال کیا کرتا ہے، اس کے ماتھے کو میرا نبی چومتا ہے، چادر بچھا کے اس پر اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہے۔ باہر سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اس بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ، کہو رضی اللہ، زور سے کہو ذرا گونج آئے۔ سیدہ فاطمہ۔ والد کون ہے؟ امام الانبیاء۔ تم لیے پھرتے ہو 15ویں صدی کی پیری مریدی کو۔ والد کون ہے؟ امام الانبیاء۔ خامد کون ہے؟ شوہر کون ہے؟ جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا، یا علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ شوہر کون ہے؟ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نام لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، علی انت فی الجنہ، جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا، تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے۔ والد کون ہے؟ امام الانبیاء۔ والد کون ہے؟ خاتم الانبیاء۔ والد کون ہے؟ شفیع المذنبین۔ والد کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ تم اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ اور شوہر کون ہے؟
یکی از عشرہ مبشرہ، اور بیٹے کون ہیں؟ حسنین کریمین، کہ وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی، انہیں اپنے کاندھوں پہ میرے نبی نے سوار کیا تھا، ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے میرے نبی اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتے، ان کے منہ میں میرا نبی اپنی لعاب ڈال دیا کرتے، ان کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے دنیا میں یہ میرے پھول ہیں۔ معمولی خاتون ہے، معمولی خاتون ہے، اس کو میرے نبی نے کہا تھا اے ملی یا فاطمہ، اے ملی یا فاطمہ، مانا تم کرو یا میں نہ کروں کہ یہ تم کرو، بڑا آسان مانا، اے ملی کیا کر، کیا کر، یہ نہیں کہا چل جا قبر تو جانا پھر میں جانا پھر فرشتے جانا، کون قریب آئے گا، نہیں کہا، فرمایا اے ملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کرو عمل۔ اگلے لفظوں کا ترجمہ کرو گے کہ مجھے کرنا پڑے گا؟ کہو کریں گے، کرو کہو کریں گے۔ تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کی بیٹی ہو، نہ تم جواب میں میرا نام لے دو، فرمایا لا عملے کو، عملے کو کا میں نہ کرتا ہوں، پھر لا عملے کو آپ کر دیں، عملے کو میں مالک ہوں، عملے کو اب کرو لا عملے کو، شاباش شاباش، گالیاں نہیں نکالنی، فیس بک پہ کمنٹ میں مجھے گالیاں نہیں بکنی، اہل بیت کا دشمن ہے، پیروں کا دشمن ہے، ہاں ان پیروں کا میں دشمن ہوں جو تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں، میں ان پیروں کا قائل ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق راستہ دکھاتے ہیں، میں شیخ عبد القادر جیلانی کا قائل رحمت اللہ۔ گالیاں نہیں نکالنی، اس کا جواب دینا، لا عملے کو بولو، لاکے تیرے لیے شیئن، سارا مانا میرے کو کرانا، خود مانا کرو مطمئن ہو جاؤ، لا عملے کو لاکے شیئن۔ پھر میرے نبی نے یہی بات اپنے چچا کو کہی جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا عباس میرا چاچا بھی تے میرا ابا بھی، چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، ان کو کہا لا عملے کو لکا شیئن، عباس عمل کیا کرو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے کسی چیز کا مالک ہوں۔ تم لوگوں کو اور مریدوں کو یہ پڑھا رہے ہو کہ کم تولو، ملاوٹ کرو، سود کھاؤ، رشوت کا کاروبار کرو، لوگوں کے پلاٹوں مکانوں جائیدادوں پہ قبضے کرو، 2 نمبر مال 1 نمبر مال بنا کے بیچو، ذخیرہ اندوزی کرو جو کچھ کرنا ہے کرو، اسی ہیں نا، تم نے کیا جواب دینا ہے، ہم نے جواب دینا ہے، لوگوں کو غلط قائد کیا ہے۔ میں مثال تو نہیں دینا چاہتا، عیسائیوں نے ان کے پادریوں نے اپنے لوگوں کو کیا پڑھایا، حضرت عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کیا ہو گیا، کفارہ ہو گیا، یہ پڑھایا عیسائیوں نے کہ وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ ادھر ایک ہیں وہ کہتے ہیں جنت ہے ہی علی دی تے اسی بھی علی دے، واہ، جنت کس کے لیے ہے؟
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات الفردوس نزلا. جنت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے. یہ قرآن بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات الفردوس. تو قرآن بار بار کئی جگہوں پہ کہتا ہے جنت کا وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ جو کیا لائے اور کیا کیے؟ نیک عمل کی. ان کو ملے گی جنت. اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا، شرک کیا اور عمل سنت کے مطابق نہیں کیے، انہیں جنت نہیں ملے گی. قرآن بار بار کہتا ہے انہو تسی مانا کرنا کہ میں کروں. آج میرا دل کردا بھی تسی کرو. مشکل لفظ ہے تو میں کر سکتا. انہو من یشرک باللہ، جو آدمی شریک ٹھہرائے باللہ فقد حرم اللہ. اللہ نے کیا کر دیا؟ علیہ اس پر الجنہ ومأواہ النار. یہ قرآن کہاں لے جائیں ہم؟ کہاں لے کے جاؤ گے یہ قرآن کو؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مولا تیرے سمجھان تے قربانی جا، قربانی جا. پھر مولا تیرا شکر ہے تو نے قرآن کا فہم عطا. ورنہ عام لوگ تو اس طرح توجہ بھی نہیں کرتے جس طرح پنجابی توجہ کر رہا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کیا کہنا تھا؟ وما للظالمین من انصار. جن جہنم میں مشرکوں کو ہم نے ڈالنا ہے ان کا مددگار بھی. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ انہیں پڑھایا گیا تھا جنہ کا لڑ تسی نپے ہویا وہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے. ہماری سفارش کون رد کرے گا؟ ہم شفاعت کریں گے، ہم سفارش کریں گے. اللہ نے فرمایا جب میں مشرکوں کو جہنم کے حوالے کروں گا نا، ما للظالمین من انصار، ان مشرکوں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو. سورۃ احقاف میں 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا جب ہم نے پہلی قوموں کو پکڑا تھا عذاب میں تو ان کے سفارشی دور دور تک نظر بھی نہیں آتے تھے. آج میرا درس جو ہے مغرب کے بعد وہ یہی موضوع ہے. میں انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا، لیکن تھوڑی سی بات یہاں کرنا چاہتا ہوں. ہم الحمدللہ موحد ہیں. توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا یہ بڑی نعمت ہے بھائی. خدا دی قسم ہے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی تھی لیکن پھر وقت میرے پاس تھوڑا ہے. ہم سے یہ سوال نہیں ہونا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ قبر میں جب مردے سے مرید سے پوچھا جائے گا من ربک، کہ مرید نے جواب نہیں دینا. جواب کس نے دینا ہے؟ پیر صاحب نے دینا. تھوڑی جات ایسی جواب دینا، لہذا دو ہمیں نذرانے دو، ہم نے جواب دینا ہے. پھر جس کے جواب پیر صاحب دے اس کے بخشے جانے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، پڑھ قرآن، پڑھ قرآن. قبر میں نہیں، اسی دنیا میں. ہم سے نہیں ہونا.
انشاءاللہ ہمیں جب فرشتوں نے لینے کے لیے آنا ہے تو ریشمی غلاف لے کے آنا ہے ہم مواہد ہیں، گناہگار بنے ہیں لیکن ہیں مواہد۔ پڑھ قرآن، ابھی اسی دنیا میں ہے جی، مرید اسے دنیا چے اسی دنیا میں ہے۔ فرشتے آ گئے روح قبض کرنے والے، اور فرشتوں نے کہا آئینہ آئینہ ما تدعون من دون اللہ، جن کو میرے سوا تم پکارا کرتے تھے، آئینہ کہاں وہ؟ اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آنی۔ تو کہتا تھا مصیبتوں میں کام آتے ہیں، بیوی کو دیکھ دیواروں سے ٹکرے مار رہی ہے، ماں کو دیکھ، باپ کو دیکھ، بھائی کو دیکھ، بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھ، سب پیٹ رہی ہیں اور تو بے حس پڑا ہوا ہے۔ اس سے مشکل گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آئے گی۔ جنہیں تو مشکل کشا سمجھ کے پکارا کرتا تھا، یہ حاجتیں پوری کر دیتی ہیں۔ آئینہ جی حضرت جی، قبر سے پیچھے کچھ چھوڑی ہے جسے تسی جا کے جواب دینا، اور یہاں کون دے گا؟ اس سے تو تسی ہے بھی کوئی نہیں۔ اسے تو اللہ فرشتے کہہ رہے ہیں آئینہ کہاں ہیں؟ جن کو تم میرے سوا پکارا کرتے تھے کہاں ہیں؟ تو آگے سے وہ جواب دیتا ہے ذلوا عنا، آج تے نظر بھی نہیں آ رہے، آج تے نظر بھی نہیں آ رہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ روح پاؤں سے نکالنی شروع کی، پنڈلیوں سے، پنڈلیاں آپس میں ٹکرانے لگی۔ وظن انہ الفراق، اور اس نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ موت سر پہ منڈلانے لگی۔ کلا اذا بلغت الحلقوم، حلقوم کسے کہتے ہیں؟ نکالتے آئے، جب یہاں آئے صرف ایک سانس رہ گیا، بس آخری ہچکی، اس کے بعد روح پرواز کر جائے گی۔ یہاں آئی، اللہ نے فرمایا روک دو روح کو۔ میں نے پاؤں سے نکالنی شروع کی، نہیں روکی، یہاں روکو، میں دنیا میں مشکل کشاؤں دیکھنا چاہوں گا، میں اس کی روح نکالنے لگا ہوں۔ کسی میں ہمت ہے تو روح اس کے جسم میں لوٹا کے دکھائیں، لوٹا کے۔ سارے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، للہ ملک السماوات والارض۔ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ کہاں سے بات کو شروع کی، اور پھر توحید کا مسئلہ آئے تو سمجھ بھی نہیں۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے۔ سارے نبیوں کی دعوت توحید، ہر نبی نے یہی دعوت۔ قرآن اٹھاؤ، سورت اعراف پڑھو، سورت ہود پڑھو، پڑھیے۔ اللہ آپ کو قرآن کے قریب لا، تو آدھی جان اللہ سیف الملوک تو چھڑا سکے، وارث شاہ دی ہیر اللہ تمہاری جان چھڑائے، تمہیں قرآن کے قریب اللہ لائے۔ سارے نبیوں کی دعوت ہے، لیکن کسی نبی کو اللہ نے حنیف نہیں کہا۔ ایک گل میں پہلی دن کرا، پہلے کبھی نہیں۔ حنیفن 10 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ حنیفن کا لفظ قرآن میں آیا، اور 10
کہ 10 مرتبہ حضرت ابراہیم کے لیے آیا. کوئی بات تو ہے نا. اللہ یہ لقب کسی نبی کو نہیں، صرف ایک نبی کو مل رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم. اور ان کی جو راستہ ہے، تبلیغ کا جو طریقہ ہے، اس کے متعلق اللہ اپنے آخری نبی کو کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا. میرے آخری پیغمبر آپ بھی دعوت و تبلیغ میں وہی طریقہ اپنائیں جو تیرے دادا ابراہیم نے اپنایا تھا. وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا.